نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ دریا کی جھاگ کے مانند ہو۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ ان کلمات میں کوئی استغفار بھی نہیں پڑھا گیا، کچھ نہیں مانگا گیا، کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور ایک بار الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اس طرح ذکر کرنا، پھر کیوں نہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہے گا، وہ نامراد نہیں ہوگا، وہ نامراد نہیں ہوگا، یعنی اسے سب کچھ مل جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ معوذات اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں، یہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں قل اعوذ کا لفظ آتا ہے، انہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جو حسب ذیل ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔